محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اس وقت ہم حضرات طفلان مسلم کے حرم میں موجود ہیں۔ مسلم ابن عقیل کے دو یتیم بچے، اور اسی خاطر ہے کہ آپ کو دو گنبد اوپر نظر آ رہے ہوں گے، اور اندر جا کے دیکھیے گا کہ دو زری ہیں، ایک محمد کی ایک ابراہیم کی۔ کربلا میں بھی دو معصوم بچے ہیں، اون اور محمد۔ یہاں مسیب جو کربلا سے 4% کے فاصلے پر ہے، یہاں دو معصوم بچوں کی شہادت ہوئی ہے، محمد اور ابراہیم۔ اون اور محمد 7 اور 8 برس کے بچے، محمد اور ابراہیم 10 اور 11 برس کے بچے۔ اگر میں آپ کو رشتوں کے اعتبار سے سمجھا سکوں تو اون و محمد حسین کے بھانجے ہیں، اور محمد اور ابراہیم عباس کے بھانجے ہیں۔ مولا عباس کی جو خواہر ہیں وہ مسلم ابن عقیل کی زوجہ ہیں، اور ماں ہے محمد اور ابراہیم کی۔ اور ان دونوں بچوں کی زیارت میں جملہ ہے کہ السلام کر دیا گیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھی گئی، لیکن اللہ نے دمبا بھیجا اور ان کی جان محفوظ رہی۔ لیکن یہ نسل اسماعیل میں سے وہ ہیں جن دو بچوں کو ذبح کیا گیا۔ تو یہاں بہت سے مومنین آتے ہیں، اپنی حاجات کے لیے عقیدت کے ساتھ آتے ہیں، بالخصوص اولاد کی جو خواہش رکھتے ہیں۔ ہم نے آپ سے حضرت مسلم بن عقیل کے مصائب کی مجلس میں بھی مسجد کوفہ میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی اولاد کے لیے متمنی ہے تو حضرت مسلم بن عقیل کے نام پر منت مانے، اس لیے کہ ان کی نسل ختم ہو گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بچے شہید ہو گئے، 2 کربلا میں تھے، کربلا میں شہید ہوئے، 2 یہاں تھے، یہاں شہید ہوئے۔ ان کے لیے 2 روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ قافلے سے بچھڑ گئے تھے جو کربلا سے کوفہ جا رہا تھا، اور پھر تنہائی میں یہاں پر مارے گئے۔ دوسری روایت وہی ہے کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے یہ بچے، اور زندان میں تھے، باپ کو مار دیا گیا تھا، بچے زندان میں تھے۔ اور ایک کیفیت وہ آئی، ان کی شہادت کی تاریخ منسوب منائی جاتی ہے 22 ذی الحج کو۔ 22 ذی الحج کو طفلان مسلم کی شہادت کی مجالس منعقد کی جاتی ہیں، اور عشرہ محرم میں بھی طفلان مسلم کے مصائب کا ذکر کر کے مومنین اور عزادار گریہ کرتے ہیں۔ عزیزوں، اون و محمد کی لاشیں اٹھانے والے تو تھے کربلا میں، ان کا تو کوئی لاشا اٹھانے والا بھی نہیں تھا۔ اون و محمد میں سے ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا تھا، ایک کا عباس نے اٹھایا تھا، لیکن یہ دونوں اتنے تنہا تھے، غریب الوطن تھے کہ زندان میں تھے۔ زندان بان نے ایک دن دیکھا کہ یہ دونوں بڑے گریہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ موجود ہیں اور ان کے بابا مسلم ابن عقیل موجود ہیں، اور رسول اللہ مسلم ابن عقیل سے پوچھتے ہیں کہ اے مسلم، آپ تو ہمارے پاس آ گئے، آپ کے بچے اب تک ہمارے پاس نہیں آئے۔ کہ یا رسول اللہ، بس چند ہی دنوں میں آپ کی خدمت میں یہ پہنچنے والے ہیں۔ دونوں بھائی گلے مل کر رو رہے تھے، اور بڑا بھائی چھوٹے کو یہ تسلی دیتا تھا، کیونکہ ہے واقعات میں، اگر آپ نے ایک باقاعدہ ان کے نام پر ایک سیریل بھی بنی تھی جس میں دیکھا ہو تو بڑی مظلومیت ہے اس میں بتایا گیا کہ جو چھوٹا ہے ابراہیم، وہ بار بار فریاد کرتا ہے کہ ہمیں بابا سے ملنا کب نصیب ہوگا۔ تو بڑے نے جواب دیا کہ اب بابا سے تو جنت میں ملاقات ہوگی، شاید ماں سے ملنا نصیب ہو جائے اگر ہم مدینے پہنچ سکے۔ 2 یتیم بچے ہیں جن کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں نے کہا ام البنین کے نواسے ہیں یہ، اگر محسوس کر سکے اور گریہ فرمائیے گا۔ اون و محمد فاطمہ کے نواسے ہیں، ام البنین کے نواسے محمد اور ابراہیم جن کی زیارت پر آئے ہیں۔ لہذا کیا وفا ہے اس خاندان کی، ام البنین کے 4 بیٹے شہید ہوئے، داماد مسلم ابن عقیل بھی حسین کے نام میں شہید ہوئے، ام البنین کے نواسے بھی شہید، یعنی بیٹے شہید، داماد شہید، نواسے شہید، پوتے شہید، بیٹی اسیر۔ جیسے بی بی زینب اسیر ہوئی ہے، ویسے ہی ان کی ماں، طفلان مسلم کی ماں بی بی رقیہ بی بی کو بھی پرسہ دینا ہے، جن سے منسوب مظاہر لاہور میں بی بی پاک دامن کا۔ اور میں نے وہاں پر امام رضا علیہ السلام کے حرم کی ایک تحقیق بھی دیکھی ہے کہ احتمال ہے کہ ہاں شاید یہ اسی بی بی کا ہی مزار ہو، ورنہ کوئی بہت معظمہ سید زادی اور سید بی بی ہیں۔ تو میں اتنا عرض کروں گا کہ بی بی رقیہ، یعنی اس خاندان کی وفا یہ ہے کہ جب بی بی زینب کو پتھر مارے جاتے تھے نا، تو بی بی رقیہ ساتھ ساتھ تھی کوفہ شام کے بازاروں میں۔
تو گویا بیوی رقیہ بیوی زینب کے آگے آگے فریاد کرتی ہو کہ اگر تمہیں علی سے بدلہ لینا ہے تو مجھے مارو، اس لیے کہ زینب نبی کی بیٹی ہے، میں علی کی بیٹی ہوں، ام البنین کی بیٹی ہے رقیہ سلام اللہ علیہا، لہذا سپر بن جاتی تھی۔ ایک منزل وہ آئی کہ جب یہ دونوں بچے زندان میں گریا کر رہے تھے، زندان بان نے کہا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ اسے کہا کہ کیا تو نے محمد رسول اللہ کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں میں تم کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا اچھا ہم انہی کے خاندان میں سے تو ہیں، کیا تو نے فاطمہ زہرا کا نام سنا؟ کہتا ہے وہ تو رسول کی بیٹی ہے، ان کا بڑا مقام ہے، ہم انہی کے خاندان سے ہیں، بس تو ہمیں جانے دے، مدینہ تک پہنچ۔ اس نے دروازہ کھول دیا، کہا جاؤ۔ یہ دونوں بچے رات کی تاریکی میں چلتے تھے، دن میں کہیں چھپ جاتے تھے کہ مدینہ پہنچ جائے۔ اس علاقے میں پہنچے تھے، یہاں پر فرات کا دریا بھی آپ نے شاید دیکھا ہو، ساتھ میں بہہ رہا ہے۔ ایک مقام پر آ کر ایک درخت کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی۔ اب جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، ایک بوڑھی عورت آئی پانی بھرنے کے لیے، دیکھا دو چاند نظر آ رہے ہیں نہر میں، خوبصورت سے چاند۔ ان دونوں معصوم بچوں کو اپنے گھر میں لے کر آئی، پوچھتی ہے تم کون ہو؟ بچوں نے تعارف کروایا تو بعض جگہوں پر اشارہ ایسا ملتا ہے کہ جیسے یہ ان کی ماں رقیہ کو جانتی تھی وہ عورت۔ اس نے کہا کہ تمہاری ماں سے میں واقف ہوں، انشاءاللہ تمہیں مدینہ میں پہنچاؤں گی۔ اپنے گھر میں رکھا تھا، چھپا کے رکھا تھا ایک مقام پر، لیکن اس کے داماد نے آ کر اطلاع دے دی ابن زیاد کو، اور ابن زیاد کو خبر ہوئی کہ اچھا دو معصوم بچے وہاں پر موجود ہیں، کہ اس کا جو داماد تھا وہ ان دونوں کو گھسیٹ کر بلکہ ان کو رسیوں سے باندھ دیا اس نے، دونوں معصوم بچوں کو رات بھر باندھ کے رکھا، اور پھر صبح کو لے کر آیا نہر کے کنارے انہیں ذبح کرنے کے لیے۔ میں نے اگر یہ جملہ نہ پڑھا ہوتا تو بڑا سخت تھا یہ سیدوں کے سامنے جملہ کہنا۔ دو معصوم بچوں نے کہا کہ دیکھ ابن زیاد تجھے کتنا انعام دے گا؟ اس نے کہا 2000 دے دو۔ کہ اس سے زیادہ ہم تجھے دلوائیں گے مدینہ، ہمیں چھوڑ دے۔ کہتا ہے نا میں ابن زیاد سے لوں گا انعام۔ معصوم بچوں نے کہا کہ اگر تو ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے تو دیکھ قتل نہ کر، ہمیں کہیں غلام کے بازاروں میں غلام بنا کر بیچ دے ہمیں تو۔ یا اللہ، ایک مرتبہ جسے حرام کی عادت ہو چکی، اس نے کہا نہیں میں تمہارا سر لے کے جاؤں گا ابن زیاد کے سامنے۔ اچھا پھر ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ بچوں نے آخر میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ ایک بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا تو دوسرا بھائی آ گیا، ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر، بھائی نے گلا رکھ دیا، بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر۔ عزیزو یہ محمد کی طرح محمد ابراہیم عباس کے بھانجے ہیں، یہ کیا وقت گزرا ہوگا۔ ایک منزل وہ آئی کہ پہلے بھائی کا سر تن سے جدا کیا، لاش کو دریا میں پھینک دیا، لاش تیرتی رہی جب تک دوسرے بھائی کا لاش آ گیا۔ بس یہ دونوں بچوں کے سر لے کر ابن زیاد کے پاس جب وہ پہنچا تو ابن زیاد جیسا شقی کہتا ہے کہ تجھے ان 2 معصوم بچوں پر اتنے خوبصورت بچے رحم نہیں آیا، یہ تو چاند سے لگ رہے ہیں۔ اسے بھی مار دیا گیا، اسے واصل جہنم کر دیا گیا، اس شخص کو بھی، یعنی اسے بھی کوئی انعام نہ مل سکا۔ لیکن میں کہتا ہوں جو ابن زیاد کی نگاہ میں چاند ہو وہ ماں رقیہ کی نگاہ میں کیا ہوگا۔ عزیزوں آخری منزل پر میں آ گیا ہوں، آخری جملہ کہنے لگا بڑا دردناک ہے۔ بس جب بی بی رقیہ کوفہ پہنچی تھی، مسلم کا لاشا دارالعمارہ پر لٹکا ہوا تھا، کہ السلام علیکم یا شہید، اے میرے والی آپ پر میرا سلام ہو۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں 2 بچے جو آپ نے میرے سپرد کیے تھے وہ میں نے حسین پر قربان کر دیے، 2 بچے جو آپ کے ساتھ تھے وہ کہاں ہیں؟ ماں ان کی خبر چاہتی ہے، وہ زندہ ہے یا مر گئے؟ میں تبرکن 2 مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ مزمل بھائی کلام پڑھیں گے۔ کی زوجہ مسلم نے یہ فغان ہے میرے دونوں لال کا، کی زوجہ مسلم نے یہ فغان ہے میرے دونوں لال کا، احوال کرو
جو میرے دو دل پر وہ فدیہ کیے میں نے حق پر، جو ساتھ تمہارے تھے کہاں ہے میرے دونوں لال کہاں؟ میں بستی بستی جاؤں گی اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی، بتلائیے کچھ تو ان کا نشان ہے میرے دونوں لال کا، دیلاش مسلم نے یہ صدا، دے صبر کی طاقت تجھ کو خدا، ہو جائے گا تجھ پر جلد آیا ہے میرے دونوں لال کا۔ مسلم کے لال دونوں کوفے میں بے امان ہے، مسلم کے لال دونوں کوفے میں بے امان ہے، پاؤں میں ارے پاؤں سنی میں دونوں سب میں اس صدمے اٹھا رہے، بابا کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں، غربت میں دونوں بھائی پیاسے ہیں، کم سن غریب بچے دونوں ہیں بے سہارا، ارے مسلم کے لاڈلوں کا زخمی بدن ہے سارا، افسوس تازیانوں کے پشت پر نشان ہے، ہر ایک مومنہ ضعیفہ سے بولا ایک بھائی، تجھ کو دعائیں دیں گے مل جائے گر رہائی، اتنا بتا دے مجھ کو بابا میرے کہاں ہے، مسلم کے لال دونوں کوئی نہیں ستم سے بچوں کو جو بچائے، ارے رخسار پر تماچے ہائے ادو نے مارے، اولاد مصطفیٰ پر یہ ایسی سختیاں ہیں،
مسلم کے لال دونوں یثرب میں آج ہر سو کوہرام مچ گیا ہے فرش عزائے مسلموں ہر گھر میں بچھ گیا ہے آنکھوں سے ہر محب کے اشک عذاب مسلم کے نال وہاں آگے تشریف لائیے گا. آگے زیارت لکھی ہوئی ہے 2 معصوم بچوں کی, اور چونکہ یہ 2 بچوں کی زیارت ہے لہذا اس میں تسنیہ کی فارمیشن ہے. زیارت میں زیارت پڑھ کے آپ اندر جائیے گا سلام بھرنے کے لیے دونوں ذریعے پر. سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے 2 اولاد یعنی 2 بچوں کی زیارت. زیارت ولد مسلم ابن عقیل علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکما یا قرۃ عین رسول اللہ. السلام علیکما یا فلدتِ کبد عم رسول اللہ. رسول اللہ کی آنکھوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک 2 بچوں آپ پر سلام. السلام علیکما یا ناصر صدق رسول اللہ. السلام علیکم ایھا السابقان فی شہادت من زید الرحیم رسول اللہ. السلام علیکم ایھا الشہیدان فی نصرت دین اللہ. اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے 2 شہیدوں آپ پر سلام. السلام علیکم ایھا المظلومان القتیلان بأرض کربلا. السلام علیکم ایھا المظلومان القتیلان بعلم اشقیاء. السلام علیکم ایھا الخلفاء من مسلم ابن عقیل القتیل. السلام علیکم ایھا الذبیحان. اے ان 2 بچوں پر سلام میرے ذبح کیا گیا من نسل اسماعیل. السلام علیکم ایھا الحیان المرزوقان عند ربکم الجلیل. اشہد انکما جاہدتما فی نصرۃ دین اللہ وحمایۃ عترۃ رسول اللہ حق الجہاد فجزاکم اللہ عنہ وعن نبیہ وعن الاسلام واہل افضل جزاء الشهداء وأنواع حدود السعداء وأرفع درجات الأتقياء والحقكم الله وإيانا بحقكما وحق آبائكما الشرفاء من الأنبياء والأوصياء والشهداء والصحلاء والصلحاء وحسن أولئك رفيقا. ولا خيبنا الله من هذه السعادة. پروردگار زیارت کی سعادت کو ہم سے واپس نہ لینا. وشفاعت هؤلاء الشفعاء اور ان کی شفاعت نصیب کرنا. ورزقنا الله زیارت الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين. اور ہمیں ائمہ کی زیارت نصیب فرمانا. ولا سیما حسین بن علی الشہید المظلوم بکربلا. بالخصوص حسین کی زیارت بار بار نصیب کرنا. آمین 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 یا رب الارض والسماء. السلام علیکم یا محمد و ابراہیم ولد مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.